ڈرامہ سیریل بختاور میں بخت کے اوپر برا وقت آنے والا ہے، لیکن ملک دلاور اس بار حوریہ کا بہت برا انجام کرنے والا ہے۔ دوسری جانب حاجی نذیر بھی آخر کار بختاور کے گھر پہنچ ہی گیا اور بختاور کی ماں سے کہہ دیتا ہے کہ میرے ساتھ بختاور کا رشتہ کر دو گی تو اسی میں آپ سب کے لیے بہتری ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے کہ حاجی نذیر جیسے ہی اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس کی بیوی کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہیں پہ حاجی نذیر بختاور کی اور اس کی پوری فیملی کی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کا بھائی بختو بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اتنا تابعدار لڑکا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی۔ اور یہیں پر بختاور کی بھی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس پر اس کی شاطر بیوی اسے کہتی ہے کہ اتنی خوبیاں گنوا رہے ہیں آپ، مجھے تو ڈر ہے کہیں آپ وہاں جا کر اپنا رشتہ نہ لے کر وہاں پہنچ جائے۔ یہ بات سنتے ہی ملک نظر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بھی یہی ہے کہ وہ بختاور کے لیے رشتہ خود ہی مانگ لے اور اس کے گھر جا کر اس کی ماں کے ساتھ بات کرے۔ اور یہیں پر آخر کار وہ بختاور کے گھر پہنچ ہی جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ نوک کرتا ہے تو دروازہ کھولنے پر حاجی نذیر کی ملاقات بختاور کی ماں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ حاجی نذیر کہتا ہے کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، معاشرے میں اکیلی بیٹی اور ماں کا رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اکیلی لڑکی کو بہت سارے لڑکی بھی تنگ کریں گے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک اچھا اور نیک لڑکا ڈھونڈ کر اس کے ساتھ بختاور کی شادی کر دو۔ اور میرے گھر کوئی اولاد نہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں ہی بختاور سے شادی کر لوں۔ آپ سوچ سمجھ کے میرا فیصلہ کر لیے اور اپنی بیٹی مجھے دے دیں، اور مجھ سے بہتر رشتہ آپ کو کہیں اور پر نہیں مل سکتا۔ اس بار اگر آپ نے انکار کیا تو اس سے پہلے بھی سوچے گا۔ یہ بات سننے کے بعد آخرکار بختو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ حاجی نظر سے کہتا ہے کہ تم مکان مالک ہو سکتے ہو، ہماری زندگیوں کے مالک نہیں ہو سکتے، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن حاجی نظر باز آنے والوں میں سے نہیں ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے انکار کیا تو اس میں بہت برا ہوگا، کیونکہ اس بار اگر انکار کیا تو میں آپ کو لوگوں کو گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ حاجی نظر کے چلے جانے کے بعد آخرکار بختو کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور یہیں پر بختو بھی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھے میرے خوابوں کو پورا کرنے میں میری مدد نہیں کر سکتی تو تم مجھے تانے مت دو۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا نہیں، آگے سے۔ بختو کہتا ہے کہ بس کر دے، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ بہت بہتر ہونے والا ہے۔ اس معاشرے میں نے جو بیس بدل کر اوڑا ہے اسی میں بہتری ہے، اگر بختاور ہی بنی رہتی تو آج ذلیل ہو چکی ہوتی۔ ماں اس کو پریشانی کی حالت میں بختو کو اپنی سینے سے لگا کر کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری جانب بختو کے اوپر برا وقت آ چکا ہے، جیسے ہی وہ کام پر جاتا ہے تو وہاں پر ملک شیر زمان آخرکار بختو کو بلا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری ٹانگیں دبا دو۔ اسے تنگ کر رہا ہے کیونکہ وہ تو چاہتا ہے نہیں کہ یہاں پر بختو رہے، اور ملک شیر زمان سگریٹ لگاتا ہے اور دھواں بختو کے منہ پر پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ بختو ان سب حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کھانسی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بختو کو دھوئیں سے الرجی ہوتی ہے۔ دوسری طرف شیدہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ بختاور آ جائے اور وہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنائے، لیکن ناکام رہے گا۔ اور شیدہ بختو کو کہتا ہے کہ تمہارا سر میں کسی دن جھکا کر رہوں گا، بہتر ہوگا کہ تم میری بات کو مان لو آگے سے۔ بختو کہتا ہے کہ یہ سر جھکتا نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو۔ شیدہ کہتا ہے کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وہیں پر جاتے جاتے بختو پیچھے پیچھے بھی دیکھتا ہے اور یہاں پر شیدہ اسے کہتا ہے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تم۔ دوسری طرف حوریہ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ بختو اس گھر میں ہے، آخرکار اس کے اوپر چوری کا الزام لگا دیتی ہے اور اس کے اوپر FIR بھی کٹ جاتی ہے۔ حوریہ کا کہنا ہے کہ اس نے ہمارے گھر سے ہماری باری رقم اور زیورات چرائے ہیں، لیکن جب بختو کو یہ پتہ لگ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور سیڑھیوں میں بیٹھ کر وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور حوریہ شیدے کے ساتھ ملاقات بھی کرے گی، لیکن آنے والے وقت میں جب ملک دلاور کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ حوریہ کے ساتھ رشتہ توڑ دے گا، اور آنے والے وقت میں بختو بھی ملک دلاور کو اپنی ساری حقیقت بتا دے گا، جس کے بعد
اس کا دوست اسے کہے گا کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسی عورت ہے جس کی کہانی انوکھی ہے، بہتر ہوگا کہ تم اس کے بارے میں سوچو۔ اور آنے والے وقت میں ملک دلاور اور بختاور کے درمیان محبت ہونے والی ہے۔ کون کون چاہتا ہے کہ ملک دلاور اور بختاور کی شادی ہو جائے؟ شیدے اور حوریہ کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔